والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، کتاب آداب القرآن الکریم و ذکر فضلہ. ارکان اسلام کا بیان ہم نے مکمل کیا. اب منجیات، جو چیزیں نجات دلانے والی ہیں، تو ان کے بیان میں ہم قرآن مجید کے آداب اور اس کی تلاوت سے متعلقہ کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ اعلم ان اعظم فضائل القرآن الکریم انه کلام اللہ تعالی عز وجل. قرآن مجید کے بارے میں سب سے بڑی جو بات جاننے کی ہے کہ سب سے عظیم قرآن مجید کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. بات یا کلام دو ہی حوالوں سے اپنی عظمت رکھتا ہے. ایک یہ کہ وہ بات فی نفس ہی بہت اونچی ہو، بہت کمال کی ہو. کسی وقت آپ کو نہ بھی بتایا جائے کہ یہ شعر کس کا ہے، تو اس کے باوجود آپ بھڑک اٹھتے ہیں، اشش کر اٹھتے ہیں کہ یار کمال کی بات کر دی. اور کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کی عظمت کی بنیادی ہوتی ہے کہ اس کا کہنے والا کون ہے. اس کے بھی کئی سارے ہوتے ہیں. بسا اوقات بات وہ بھی بہت ہی اونچی ہوتی ہے، بڑی ہی کام کی ہوتی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو عقل کی رسائی ہے وہ اتنی نہ ہو، اور آپ کہیں یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. پھر آپ کہتے ہو اے غالب کا شعر ہے، پھر آپ کھٹک جاتے ہو یار مطلب بےزتی ہو گئی. مطلب ہے کہ غالب کے شعر کو یہ اڑا دینا، یوں کہنا کہ یہ تو ایسے ہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں. پھر بسا اوقات پھر آپ اس پر سوچتے ہیں، پھر آپ کو اپنی بیوقوفی کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے جلدی میں ایک جو چیز ہے وہ کہہ دی. قرآن مجید کے میں نے اس حوالے سے بھی ایک چیز آتی ہے کہ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ان لوگوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا ہے جس کی تعویل کا وہی ہوتا ہے کہ جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا ہے. مطلب ان کو پوری طرح اس کی گہرائی میں اتر نہیں پائے ہیں یہ لوگ، تو انہوں نے بڑی ہی سطحیت سے کام لیتے ہوئے اس کی تکذیب کر دی ہے. اور پھر آگے کہا کہ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اس کی تعویل بھی ان کے پاس ابھی نہیں آئی ہے. تو تعویل کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو تعویل کا مطلب ہے کہ اس کا جو صحیح معنی ہے، ایک تو جو ظاہر میں ہے، اور ایک پھر جو اس کا جو اصل مراد مفہوم ہو سکتا ہے، وہ جو اندر کی پتے کی بات ہے، تو وہ ان تک نہیں آئی. اور دوسرا تعویل کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا عملاً ہو جانا. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، کہ جب وہ سارا کچھ ہو گیا مصر میں، ان کے ماں باپ آ گئے، تخت پر جلوہ افروز ہو گئے، انہوں نے سب کے سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ابا جان یہ ہے تعویل اس میرے خواب کی جو میں نے دیکھا تھا. تو یہ تعویل کا مطلب کیا ہے کہ عملاً ہو جانا، ہو کر دکھا دینا. تو کیونکہ قرآن مجید کے جو بیانات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جب وہ سامنے آئیں گے تو دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی. تو کیونکہ انہوں نے وہ دیکھا نہیں ہے جو قرآن مجید جس چیز کی بات بتا رہا ہے، جو پتہ دے رہا ہے جس چیز کا، تو اس وجہ سے انہوں نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہوئی ہے، اور یہ بڑے آرام سے کہتے ہو نہیں یار یہ تو بڑی اعلیٰ بات ایسی ہے نہیں. تو کلام کی عظمت جو ہے پھر کن دو حوالوں سے ہوئی. ایک یہ کہ وہ فی نفس سے ہی بہت ہی اونچی بات ہو،
یا کم از کم آپ یہ کہہ لیں کہ آپ پا جائیں، وہ کہ بڑی ہی کمال کی بات ہے. یا پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس کا کہنے والا کون ہے، اور وہ اگر کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے تو اگر آپ کو وہ سمجھ نہیں بھی آئے تو بھی پھر آپ اپنے آپ ہی کو متون کہتے ہیں کہ برخوردار، دیکھنا، سوچ سمجھ کر بات کرنا، بےزتی ہو جائے گی. مطلب بہت بڑا ہے وہ جو کہنے والا ہے اس کا. تو ان دونوں حوالوں سے کہتے ہیں کہ یہ جاننے کی بات ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر اب کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ ایک بڑی ہی اچٹتی نگاہ ڈال لینا اس کائنات کے اوپر آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ وہ کوئی ہستی ہوگی جس نے کہ یہ کائنات پیدا کی ہے. اور مطلب اتنے بڑے جو ہیں وہ کمند ڈال لیتے ہیں یہ شعراء، یہ بعض فلسفی، بعض ادیب، بعض بہت ہی عقل اور سمجھ کی بات کرنے والے. تو مطلب یہ جو یہ جو لوگ ہیں، چھوٹا سا جو انسان بیٹھا ہوا ہے اپنی عقل پر اتراتا ہے، دراصل یہ اس کی تخلیق کا ایک کمال ہے. آپ ذرا تصور کر لینا کہ یہ جس عقل کی بنیاد پر بسا ہوگا اللہ تعالیٰ پر بھی معترض ہوتا ہے، تو دراصل یہ عقل بھی اور وہ کھوپڑی بھی جس کے اندر یہ عقل لگی اور اس طرح کی بے شمار کھوپڑیاں، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کون ہستی ہوگی کہ جس نے ان ساری عقول کی تخلیق کی اور ان ساری صلاحیتوں کو اس نے محض اپنی قدرت سے بنا دیا اور سنوار دیا. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے. تو برکت کیا ہوتی ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک، یہ کتاب ہے، اس کو ہم نے اتارا ہے اور یہ برکت سے لبریز ہے. برکت کیا ہے؟ برکت مطلب ایک ایسی کسی چیز کے اندر خیر ہوتی ہے جس کی آپ ویسے کوئی تفسیر نہیں کر سکتے، ویسے وہ مطلب آپ کے بیان میں نہیں آتی. وہ آپ کے ماپ تول میں مطلب وہ 1 ہی کلو تھی، لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو لیا، استعمال کیا، تو اس میں سے پتہ نہیں کتنی ساری خیر جو ہے وہ برآمد ہو گئی. وہ ایک وہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہے تو بہت زیادہ تھی، وہ آدھی خراب ہوئی، آدھی گر گئی، آدھی نے پیٹ میں درد کر دیا، آدھی کا کچھ اور ہو گیا، تو مطلب اس میں کوئی برکت نہیں تھی. تو یہ قرآن جو ہے یہ برکت سے بھرا ہوا ہے. اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا مطلب ہے جس دماغ، جس عقل میں گیا وہ عقل روشن ہو جاتی ہے، جس قلب میں سمایا وہ قلب جو ہے وہ برکت والا ہو جاتا ہے. جس معاشرے کے اندر یہ قرآن پڑھا جائے اور سمجھا جائے، اس معاشرے کے جو ہیں وہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. اور جس گھر کے اندر یہ قرآن پڑھا جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس کے اندر رحمتیں، برکتیں، فرشتے وہاں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بلکہ فرمایا کہ جس گھر کے اندر جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، تو وہ گھر جو ہے وہ اس طرح جیسے وہ آسیب زدہ ہوتا ہے، جس میں آدمی کو وہ اندر جاتے ہوئے انسان کو ایک وحشت آتی ہے. تو یہ ایک ایسا سینے کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذی لیس فی بیتہ لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ سینہ جس کے اندر قرآن مجید کا کچھ حصہ نہیں بستا وہ ایک آسیب زدہ گھر کی طرح ہے. مطلب کسی کا جی نہیں چاہتا تو وہ ٹھیک ہے، وہ ادھر ادھر کے وہ گانے، وہ نغمے، وہ ترانے، وہ مطلب کسی ترانے کی دھن پر دیکھیں اس کو کیا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسا بدبخت ہے کہ اس کے اندر قرآن نہیں سما سکتا، قرآن کا حسن جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنا اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے. تو ایک تو مطلب بے شمار ہے قرآن مجید کے حوالے سے بات، لیکن چند ایک وہ لے کر آتے ہیں اور ان میں سے ہم بھی چند ایک کی منتخب کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن عین اس راستے کی طرف آدمی کو ہدایت کر دیتا ہے، لے کر چل پڑتا ہے جو کہ قویم ترین ہے، جو کہ درست ترین، سیدھی اور اعلیٰ ترین ہے. مطلب وہ اس راستے پر انسان کی رہنمائی کر دیتا ہے اور خود جو ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس کے آگے سے آتا ہے نہ
پیچھے سے باطل اس کو آ کر جو ہے وہ خراب کر سکتا ہے، تو یہ خود بھی باطل سے پاک ہے اور جس کو لے کر چلے گا اس کو بھی باطل سے بچا کر تو سیدھے راستے پر یہ ڈال دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو یا قرآن مجید سیکھنے میں لگا ہوا ہو یا قرآن مجید سکھانے میں لگا ہوا ہو۔ اور انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ عز وجل اہلین من الناس، کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے کچھ اہل کا مطلب آپ کو بتا نا اہل خانہ جسے کہتے ہیں، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے اہل خانہ کس طرح کے ہوتے ہیں، مطلب جیسے زمین میں خانہ کعبہ کو کہنا کہ یہ میرا گھر ہے، تو کچھ گھر والے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے زمین میں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، رواہ النسائی۔ اہل قرآن جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں، اللہ تعالیٰ کے اہل خانہ کا ان کے اندر ایک معنی پایا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خواص ہیں۔ جو خصوصی لوگ ہوتے ہیں نا کہ مطلب عام لوگوں کو تو باہر بٹھا دیا جاتا ہے، یہ تو گھر والے ہیں، یہ تو مطلب اس کے پاس آتے جاتے ہیں، وہ ہر وقت ملتے ہیں، تو ان کے اور ان کے مابین کوئی حجاب نہیں ہے، ان کے اور ان کے مابین کوئی ایسی رکاوٹیں، کوئی ایسے تکلفات نہیں ہیں۔ تو کیونکہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے کلام سے سیراب ہوتے ہیں، اور دیکھیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید سے سیراب نہیں ہوتے۔ قرآن مجید مطلب وہ جو کہتے ہیں کوئی اوپر ہی کوئی ایسا کوئی پینٹ ہوا ہے، کوئی چیز اوپر چڑھی ہوئی ہے کہ وہ ٹچ کرتا ہی نہیں، اندر نہیں جا رہا ہے، وہ اوپر سے بہت اچھی اچھی تلاوتیں کرنے والے بھی جو ہیں ان کے بھی اندر قرآن مجید کا چلا جانا یہ ایک اور چیز ہے۔ تو جن لوگوں نے براہ راست پیا ہے، جیسے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو الکوثر ہے قرآن مجید کو ہی، آپ کو پتہ ہے ایک تفسیر کی روح سے قرآن مجید ہی کو الکوثر کہا گیا، انا اعطیناک الکوثر، اور ایک تفسیر کی روح سے الکوثر وہ حوض ہے جو کہ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا اور آپ اس سے لوگوں کو پلائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ان دونوں کے مابین کوئی تعارض تھوڑی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں جس نے قرآن سے بھر کر پیا، اور ظاہر قرآن کو دینے والے پڑھانے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہاں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو لے لیا، ٹھیک ہے، اس سے یہاں جو سیراب ہوا، تو آخرت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ سے وہ جام پیے گا۔ تو جس نے یہاں نہیں پیا وہ وہاں کیسے پیے گا؟ تو مطلب ہے کہ یہاں تو مطلب آپ جیسے کہتے ہیں نا وہ مغرب کی جھوٹ پر بیٹھے ہیں، مطلب ہے وہ آپ کو مزہ ہی وہ پی کر آتا ہے، آپ کے 14 طبق روشنی اسی سے ہوتے ہیں، انلائٹنمنٹ ہی آپ کے لیے وہ ہے۔ تو البتہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ آخرت میں جا کر نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پینا ہوئے۔ حوض کوثر تو ان کا یہاں بھی ایک ہے، اس کا نام ہے قرآن۔ اس سے کتنا پیا ہے تم نے؟ اپنی عقل کی ساخت، اپنے شعور کی ساخت، اپنے قلب کی ساخت جو ہے کہاں سے تم نے قرآن مجید سے کروائی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقال لصاحب القرآن، قیامت کے روز عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز صاحب قرآن کو کہا جائے گا۔ اب یہ جو صاحب قرآن جو لفظ ہے یہ بھی حدیث میں بار بار آتا ہے، ہر قرآن پڑھنے والے کو صاحب قرآن نہیں کہا جاتا۔ تو یہ صحبت سے ہے کہ جو قرآن مجید کے ساتھ جس کی دوستی ہو گئی تھی، جس کی قرآن مجید کے ساتھ ایک لو لگ گئی تھی، قرآن مجید اس پر تاثیر کرتا تھا اور وہ قرآن مجید کے ساتھ وہ اپنی خلوتیں سجاتا تھا، ایسے آدمی کو احادیث کی اصطلاح میں صاحب قرآن کہا جاتا ہے۔ اور اس بہت ساری احادیث ہیں جس میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے، صاحب قرآن۔ تو صاحب قرآن کو کہا جائے گا اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا اور ویسے ہی ترتیل کرتا چلا جا، ٹھہر ٹھہر کے جیسے قرآن مجید پڑھتے ہیں، جیسے تو دنیا میں قرآن مجید کی ترتیل کرتا تھا۔ فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها، تمہاری جو منزل ہے وہ آخری آیت ہے
جو تم پڑھ لو. مطلب جتنی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ، ایک ایک آیت پر چڑھتے چلے جاؤ، جہاں رک جاؤ وہ تمہاری منزل ہے. بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان القرآن یلقى صاحبہ یوم القیامت حین ینشق عنہ قبرہ کالرجل الشاحب، کہ قرآن مجید اپنے وہی صاحب قرآن، اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے ملے گا. آپ دیکھیں ذرا کہاں ملے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے روز. حین ینشق عنہ قبرہ، جس وقت اس کی قبر پھٹے گی، قبر پھٹتے ہی جب نکلے گا تو سب سے پہلے جو اس کو آ کر وہاں ویلکم کرے گا اور جو اس وقت اس کو آ کر ملے گا اور اس کو سنبھالے گا تو وہ اس کا قرآن پڑھنا ہے. اس کا قرآن جو ہے وہ اس کے پاس آیا ہوگا کالرجل الشاحب، اور اس وقت اس کا حلیہ جو ہے ایسے ہوگا جیسے ایک آدمی کا چہرہ پیلا ہوا ہے. دراصل یہ اس کے تحت وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے دنیا میں کہ جو صاحب قرآن ہے اس کا جو ہے نا وہ قرآن مجید پر پڑھ کے ڈر کے آخرت سے، آپ کو پتہ ہے مطلب ہے کہ کسی نے بھی قرآن مجید رات کے وقت کھڑے ہو کر ذرا غور سے پڑھا ہوا ہو تو آدمی کا برا حال ہو جاتا ہے. یعنی عین بندے کو لگتا ہے کہ میں جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوں، قیامت برپا ہو چکی ہے، فیصلے ہو رہے ہیں، ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑی ہے، میرا پتہ نہیں کیا بننے والا ہے. اور مناظر دیکھتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے، کچھ خوش قسمت ہیں جنت کے دروازے کھل رہے ہیں ان کے لیے، کچھ ہے اللہ تعالیٰ جن سے مطلب اس طرح کے قرآن مجید کے اندر وہ جو تصویر ہے نا وہ اس قدر زیادہ ہے کہ مطلب جو پھر قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا برا حال ہو جاتا ہے، تو اس کے چہرے پر ایک پیلاہٹ قسم کی آ جاتی ہے. تو یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کی ایک تصویر سی جو ہے وہ یہی ہے. تو عین وہ تصویر بنی ہوئی اس کو وہاں پر آئے گی. تو قرآن مجید جو ہے وہ ایک ایسے آدمی کا روپ دھارے ہوئے جس کے چہرے پر پیلاہٹ پڑی ہوئی ہے، تو وہ اس کو وہاں پر ملے گا جیسے ہی قبر پھٹے گی آدمی کی اور وہ نکلے گا. فیقول هل تعرفنی، وہ کہے گا کیا تو مجھے جانتا ہے؟ فیقول میں اعرفک، وہ کہے گا میں تو تجھے نہیں جانتا. فیقول انا صاحبک القرآن، میں تیرا دوست ہوں، ساتھی ہوں قرآن. الذی اظمأتک فی الحواجر، جس نے دوپہروں کے وقت تجھے پیاسا رکھا تھا. مطلب یہ کہ وہ جو رات کو جو قیام کرتا ہے وہ عموماً سحری بھی کرتا ہے اور دن میں روزہ بھی رکھتا ہے. تو میں نے جو ہے تجھے پیاسا رکھا تھا دوپہروں کی گرمی کے وقت. وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، اور میں نے تجھے رات جگے کروائے تھے. تو تیری راتیں جو ہیں بے نیند رکھی تھیں، راتوں کو میں تجھے اٹھایا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محو ہو جایا کرتا تھا کلام پڑھنے میں. وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، ہر تاجر جو ہوتا ہے وہ اصل میں اپنی تجارت سے ہی کچھ پانا چاہ رہا ہوتا ہے. وَإِنِّي لَكَ الْيَوْمَ مِّن وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، اور آج میں تیرا معاوضہ ہو گیا ہوں، میں تیرا منافع ہو گیا ہوں جو تجارت تو نے دنیا میں کی تھی. فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، تو اس کو بادشاہت اس کے دانے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، اور خلد جو ہے ہمیشگی پانا، ہمیشگی کی زندگی، وہ اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے. وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اور اس کے سر پر وقار کا تاج پہنا دیا جاتا ہے. وَيُكْسَى وَالِدُهُ حُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمُ الدُّنْيَا، اور اس کے باپ کو یا اس کے والدین کو دو جو جبے ہیں یا دو خوبصورت پوشاکیں وہ پہنا دی جاتی ہیں، ایسی کہ دنیا میں ایسی پوشاکیں ہوتی نہیں، ملتی نہیں ہیں. تو وہ کہیں گے فیقولان بما کسینا ھذا، والدین کہیں گے کہ یہ ہمیں کہاں سے مل گئی، یہ جو ہمیں پہنایا جا رہا ہے. فیقال باخذ ولدکم القرآن، یہ اس وجہ سے کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ اس نے قرآن مجید پر محنت کی تھی. ثم یقال، پھر اسے کہا جائے گا اقرأ واصعد فی درج الجنۃ وغرفها،
پڑھتا جا اور چڑھتا جا جنت کے درجات میں اور جنت کے بالا خانوں میں. فهو فی صعود ما کان یقرأ حدا کان او ترتیلا، تو وہ چڑھتا ہی چلا جائے گا چاہے وہ تیز پڑھتا ہو یا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہو. اچھا، تو یہ چند ایک حدیثی ہم یہاں پر ہی رک جائیں گے، اتنا ہی اس میں سے لیں گے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ لا لگانا اور قرآن مجید کے ساتھ خلوتیں سجانا، اصل میں پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے، قرآن مجید کے ساتھ اپنی خلوتیں سجانا کس چیز سے وہ ہوتی ہیں. اس میں جو خوش قسمت لوگ ہیں انہوں نے تو بہت بہت لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اتنا ہو کہ وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ڈھب، وہ البتہ ضرور آ جائے ایک ایسے آدمی کے اندر جس نے اپنے ان صحابہ سلف وغیرہ سے ایک تعلق رکھا ہوا ہے اور ان سے اس نے اپنی ایک طبیعت اور مزاج جو ہے وہ حاصل کیا ہے قرآن مجید کے حوالے سے. تو کم از کم یہ ہو کہ زیادہ نہیں تو 24 گھنٹے میں 2 رکعتیں کم از کم ضرور ایسی ہوں کہ جو بالکل قرآن مجید کے اندر ڈوب کر پڑھنا اور قرآن مجید کو اپنی خلوت کی زینت جو ہے وہ بنا لینا. کم از کم 2 رکعتیں تو ضرور ایسی ہوں جو 24 گھنٹے میں آدمی پڑھ لیتا ہو. اب یہ دیکھ لے کہ وہ اس کے کون سے لمحات ہیں، کون سے اوقات ہیں جن میں یہ وہ کرے. قرآن تلاوت کے کچھ آداب کے حوالے سے بھی یہ کہتے ہیں کہ وضو سے ہونا قرآن مجید پڑھتے وقت یہ نہایت اچھا ہے بلکہ ضروری ہے. قرآن مجید کو ویسے تو یہ ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے جیسے بھی ہو قرآن مجید کو پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. البتہ جو اعلیٰ ترین حالت ہے وہ یہی ہے کہ جیسے آپ تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو اس طریقے سے ہی بیٹھیں، اور البتہ کہتے ہیں کہ ٹیک لگا کر یا تکبر کے ساتھ یا کوئی بیہودہ قسم کے انداز میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن مجید کے آداب میں یہ چیز نہیں آتی ہے. قرآن مجید پڑھنے کی بہترین حالت کون سی ہے؟ بہترین حالت جیسے ہم نے کہا تو ہر وقت پڑھ سکتے ہیں اور ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں. بہترین حالت کہتے ہیں کہ وہ نماز ہے. نماز میں قرآن مجید پڑھنا، اس سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں ہے. یہ رمضان کیونکہ حضرات آپ گزار رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ چیز خاص طور پر کر لیں. کئی سارے لوگ جو ہے نا لمبی قرآن مجید کے ختم کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہی حصہ آپ کھڑے ہو کر قرآن پڑھ لیں. احناف کے ہاں بہرحال اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھا جائے نماز میں، لیکن یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ حضرت عائشہ کے اس فتوے کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے غلام ذکوان کو دیا تھا. تو وہی جو آپ پڑھ رہے ہیں اسی کو حضرت کھڑے ہو جائیے، ٹھیک ہے، اور نماز میں پڑھ لیجیے. تو نماز قرآن مجید پڑھنے کی بہترین حالت ہے. اور اگر وہ نماز مسجد کے کسی گوشے میں کھڑے ہو کر پڑھی جائے تو وہ اور بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. سلف کا جو ہے وہ معمولات مختلف لوگوں کے مختلف ہیں. 3 دنوں میں ختم کرنا، ہفتے میں ایک ختم پورا کر لینا، مہینے میں کر لینا. 3 دن سے کم کا بھی بعض کا آتا ہے کہ جن کی اتنی ہمت تھی، ان کے قلب کی قوت اتنی تھی کہ وہ قرآن مجید کو اس کے معانی کے ساتھ سنبھال سکتے ہیں، تو وہ ایک دن کے اندر بھی سلف میں سے کئی ایک سے قرآن مجید کو ختم کرنا آتا ہے. البتہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اگر بقرہ اور آل عمران پڑھ لوں اور اس پر خوب تدبر اور غور و خوض کر لوں، وہ مجھے میرے لیے کہیں بہتر ہے کہ میں پورے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کروں اور جس میں تیز بھاگا جا رہا ہوں اور اس سے معانی کے اندر میں نہیں اتر پا رہا ہوں. اچھا، اسی طریقے سے یہ ائمہ کہتے ہیں کہ سلف سے اس طرح کے کچھ آثار ملتے ہیں کہ جب آپ قرآن مجید ختم کرتے ہیں تو اگر آپ دن میں کریں تو باقی کا سارا دن فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اگر آپ رات کے وقت کریں تو باقی کی جتنی رات بچتی ہے تو وہ رات فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ صبح سویرے
مطلب ہے کہ سویرے جو ہیں وہ بلکہ فجر کی اگر سنتوں میں وہ ختم کر لیں قرآن مجید، تو تاکہ وہ پورا دن باقی رہے، میکسیمم ٹائم ان کو ہو کہ اس دن اس کے لیے فرشتوں نے دعا کرنی ہے. اور اگر وہ شام کو ختم کریں تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مغرب کی سنتوں میں ہی ختم کر لیں تاکہ پوری رات ان کو ملے، پوری رات ان کے لیے دعائیں ہوتی رہیں فرشتوں سے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ظاہر ہے صحابی ایسی بات کہے تو وہ اپنے پاس سے یا اپنے ظن و تخمین سے نہیں کرتا، تو وہ ایک طریقے سے مرفوع کے ہی حکم میں ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر قرآن مجید ختم کرنے والے کو ایک دعوت مستجابہ دی جاتی ہے. دعوت مستجابہ کا مطلب ایک ایسی دعا جو کہ قبول ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ختم قرآن کے وقت جو ہے وہ دعا کرنا اور اس انداز سے کرنا کہ انشاءاللہ یہ میری دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے والی ہے. انس رضی اللہ عنہ کا معمول آتا ہے کہ جب وہ قرآن مجید پڑھتے رہتے، جیسے ہی ختم ہونے کا وقت آتا تو اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بلا لیتے کہ میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جاؤ، تو کیونکہ یہ ایک خصوصی دعا ہوتی ہے. قرآن مجید کو ہلکی آواز میں پڑھنا افضل ہے بنسبت اونچی آواز پڑھنے کے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو یہ ہو کہ اس کی توجہ زیادہ رہتی ہے اونچی پڑھنے میں، یا نیند وغیرہ سے یا اونگ سے کچھ بچت ہو جاتی ہے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آواز اونچی بھی کر لے. کہتے ہیں کہ اس سے البتہ بچنا چاہیے کہ قرآن مجید کے حجر میں آدمی نہ آ جائے. حجر جو ہے وہ دو طرح کا ہے. حجر کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید کو چھوڑ بیٹھنا، قرآن مجید کو ترک کر بیٹھنا. مہجور جو ہے نا، تو یہ آپ نے شعروں میں بھی سنا ہوگا، وہ حجر جو ہے، حجر کا مطلب ہے کہ محبوب سے دوری آ جانا یا دوری اختیار کر لینا. تو قرآن مجید کا حجر جو ہے، قرآن مجید میں اس کا بہت شدید ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نالش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا تھا، حجر اختیار کر لیا تھا قرآن. تو حجر جو ہے وہ دو ہے، ایک ہے حجر تلاوت کے معاملے میں، اور ایک ہے حجر قرآن مجید پر عمل کے معاملے میں. کہ کسی معاشرے میں قرآن مجید جو ہے وہ ترک ہوا بیٹھا ہو، اللہ معاف کرے جس حال میں آج ہم ہیں، قرآن مجید کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ مطلب بند کر کے تو مسجدوں کے اندر اور الماریوں کے اندر رکھا ہوا ہے. تو ایک تو حجر یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی کردار نہ ہو آدمی کی زندگی میں، اس پر عمل نہ ہو. اور ایک حجر یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کو پڑھتا نہ ہو تلاوت کے ساتھ، فہم کے ساتھ. کہ یہ ہے کہ آدمی پر جو ہے روزانہ کچھ ساعتیں، کچھ گھڑیاں، چند لمحے ضرور ایسے آنے چاہیے کہ جس میں وہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تلاوت کر لے تاکہ وہ حجر کی وعید میں نہ آئے. قرآن مجید کے تلاوت کے آداب کے حوالے سے وہ ایک اور بھی بات کرتے ہیں. جہاں تک تو ہے فرض نماز کی بات، تو فرض نماز تو آپ کو پتہ ہے اس میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ جو تراویح وغیرہ جیسی جو آپ پڑھتے ہیں، جو کہ ویسے تو نوافل میں ہی ہیں، لیکن اس میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ آیت کی تکرار کی جائے. البتہ وہ قرآن مجید جو آپ اپنی تلاوت میں پڑھتے ہیں اس کے اندر معانی میں ڈوبنا کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ایک ہی آیت پر آپ رک جاتے ہیں، یہ سنت سے یہ ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے اور امام غزالی بھی لے کر آئے ہیں اس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورۃ مائدہ کی تلاوت کر رہے تھے تو اس آیت پر پہنچے وہ ان تعذبہم فانہم عبادک. مطلب منظر بہت ہی ہیبت ناک ہے کہ جس روز اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کرے گا. آپ ذرا تصور کر لینا کہ عیسائی کتنے ہیں دنیا میں آج آپ کے سامنے، اور کتنی صدیوں سے یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے آ رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے آ رہے ہیں. ابھی پتہ نہیں کتنی ان کی اور نسلیں آنی ہیں، کتنی خلقت ہوگی. تو وہ ساری کی ساری خلقت جو ہے وہ جواب دینے کے لیے کھڑی ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کر لیتے ہیں کہ عیسیٰ تو نے کہا تھا کہ مجھے پوجو اور میری ماں کو. تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں. آخر میں کہتے ہیں کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، تو اگر ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، میرا کیا. اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو معاف کر دے تو تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مطلب تیرا زور ہے، تو معاف کر دے تب کچھ تو عذاب کرنا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں. یعنی یہ بہت ہی مطلب نفس پر جو ہے نا وہ
اثر کرنے والا مقام ہے قرآن مجید کا. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے گئے دہراتے گئے پڑھتے گئے دہراتے گئے, اسی آیت کے ساتھ لمبا وقت گزارا. بار بار ان تعذبہم فانہم عبادک, رک جاتے ہیں, پھر وہ ایک منظر ہے, پھر وہ اس پر سوچتے ہیں, پھر وہ اسی آیت کو پڑھتے ہیں, پھر رک جاتے ہیں. اس طریقے سے کہتے ہیں کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ سورۃ جاثیہ پڑھتے ہوئے ان پر یہ آیت گزری کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم. یہ جو لوگ صبح شام بدکاریاں کرتے ہیں, انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ان کو ہم بالکل برابر رکھ دیں گے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ہم سے ڈر ڈر کر رہتے رہے. سواء محیاہم ومماتہم, ایک سی زندگی, ایک سی موت, ایک سا انجام. ساء ما یحکمون, بہت ہی برا ہے جو یہ سوچتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ پوری رات تمیم داری نے رضی اللہ عنہ اسی ایک آیت کے اندر ہی قیام میں گزار دی. بار بار پڑھتے تھے, روتے تھے, پھر واپس آ جاتے تھے, یہی آیت پڑھتے تھے, آگے چلا ہی نہیں جا رہا تھا. پوری رات اسی ایک آیت ہی کے ساتھ جو ہے وہ گزار دی. امام ابو حنیفہ سے بھی اسے ملتا جلتا آتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز میں جو ہے وہ امام نے سورۃ زلزلہ پڑھی تو مطلب ان کی امام ابو حنیفہ کی حالت غیر ہوگی. صرف وہ جو ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, ایک ذرہ بھی جس نے کیا ہوگا برائی کا وہ دیکھ لے گا, اور جس نے ایک ذرہ برائی کا کیا ہے اچھائی کا وہ بھی دیکھ لے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد امام ابو حنیفہ جو ہے وہ وہیں پر ہی بیٹھ گئے اور وہ پڑھ رہے تھے. ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو ہیں وہ بار بار اس طرح چہرے پر داڑھی پر ہاتھ پھیریں اور فَمَن يَحْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, تو وہ کیے جا رہے ہیں, گم ہیں اپنے میں. کہتے ہیں کچھ دیر سے ہم نے چھوڑ کے چلے گئے, تو صبح جب میں فجر کی نماز میں آیا تو میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ وہیں پر بیٹھے ہیں اور وہ ویسے ہی ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں اور یہی سوچتے جا رہے ہیں فَمَن يَحْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جب تو ایک ایک آیت کے ساتھ بھی سلف نے پوری پوری رات گزاری ہے. یعنی جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے ایک ایک رات میں ختم کر دیا قرآن مجید, تو وہاں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک آیت کو بھی پوری پوری رات کے اندر وہ پڑھتے تھے. یعنی آپ ذرا تصور کرتے ہیں کہ کتنی وارداتیں گزری ہوں گی ایک آدمی کے قلب پر کہ جس نے اتنی بار ایک آیت پہ سوچا ہے اور وہ کو تکلف نہیں کر رہا ہے, اس سے وہ ہلا ہی نہیں جا رہا ہے, اس سے آگے وہ بڑھا ہی نہیں جا رہا ہے اس سے آگے. تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعض مقامات آپ کو یوں باندھ لیتے ہیں. تو اصل میں یہ جو چیز ہے, ایک یہ شیخ جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ایک خوبصورت سی ایک تحریر لکھی ہوئی تھی, یہ غالباً محمد درویش کی تھی. تو وہ کہتے ہیں یہ رمضان وغیرہ کی جو ساعتیں ہیں یا راتوں کو جو قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنے کا آتا ہے, زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے بندے انہوں نے قرآن مجید کو جو ہے نا وہ تفسیر اور لمبے لمبے دروس وہ بنا دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو راتیں ہیں, یہ جو رمضان کی ساعتیں ہیں, یہ تفسیر کے لیے نہیں ہے. تفسیر ایک اور ہے, پورا سال کرتے رہیے گا, وہ پڑھ کے اس نے یہ کہا اور اس کا یہ قول ہے اور اس نے یہ کہا اور یہ ضعیف نکلا اور یہ ٹھیک نہیں ہے اور دوسرے نے اس کا یہ جواب دیا, اس کو چھوڑ دیں, یہ اس کا اپنا مقام ہے, ٹھیک ہے ضرور ہے. کہتے ہیں تفسیر نہیں, تدبر. یہ جو رمضان ہے یہ تفسیر کے لیے نہیں ہے, یہ تدبر کے لیے ہے. تدبر کا مطلب ہے گہرائی کے اندر جانا, غور و خوض کرنا. اب یہ ہے کہ ایک بندہ ساری رات جو ہے وہ مطلب ہے کہ ایک آیت پر گزار دیتا ہے, وہ مطلب اس کے حوالے سے اپنی نجات کی ہے, زندگی کے مقصد کی ہے, کائنات کی تخلیق کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات ہے, جستجو کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کو پانے کی بات ہے. تو اس طرح کے جو بے شمار جو حوالے اور اشارات ملتے ہیں قرآن مجید میں تو وہ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی جیسے امام غزالی آگے کہہ بھی رہے ہیں کہ جب تم مثلا قرآن مجید کا صرف ایک ہی مقام پڑھو کہ افرأیتم ما تمنون, کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ وہ جو منی کا وہ جو ایک نطفہ جو ہوتا ہے, قطرہ ہوتا ہے, وہ تم جب ڈالتے ہو تو کہتے ہیں کہ اس میں آدمی جب دیکھتا ہے کہ منی کا ایک قطرہ ہے, اس سے ایک زندہ انسان برآمد ہوتا ہے. آنکھیں بھی ہیں اس کی, کان بھی اس کے ہیں, سمجھ بھی اس کی ہے, دماغ بھی ہیں,
جسم میں ریشے، ہڈیاں، گوشت، جلد، ایک ایک اس کا عضو جو ہے وہ سلامت ہے، اتنا. تو یہ ایک ایسی کمال کی تخلیق جو ہے، حالانکہ وہ اس میں اسی ایک ذرے کے اندر جو ہے وہ ہے کہ کہاں سے اس کا گوشت بننا ہے اور کہاں سے اس کی ہڈی بننی ہے اور کہاں سے اس کی آنکھ کہاں. کہتے ہیں کہ جب تم اس پر سوچتے ہو تو ہو سکتا ہے ساتوں کی ساتیں تمہیں صرف ایک اسی آیت کے حوالے سے. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو تفسیر کہیں گے؟ یہ تفسیر تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تدبر ہے، یہ سوچ بچار ہے قرآن مجید پہ. تو جو تلاوت کے ساتھ جو چیز چلتی ہے نا، جو نماز کے ساتھ جو چیز چلتی ہے، وہ تفسیر نہیں ہے. وہ ایک بار آپ پڑھ لیں کہیں سے تو وہ ہے اصل میں تدبر. تو تدبر جو ہے یہ کل وقت ہی آپ کو درکار ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ آخر میں کہ چند اور چیزیں آپ کو کام کی بتا دیں. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے فہم کے کچھ موانع بھی ہیں. موانع کا مطلب کیا ہے؟ کوئی قرآن مجید کا فہم یا قرآن مجید کی جو وارداتیں ہوتی ہیں وہ ایک قلب پر آتی نہیں ہیں، تو ان سے جو ہے وہ بچا کرو. تم جب یہ دیکھتے ہو نا کہ میں تو پڑھتا رہتا ہوں، کوئی دل پر گزرتا ہی نہیں ہے کچھ، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید تم نے موانع فہم بہت سارے جمع کر رکھے ہیں اپنے اوپر. تو کہتے ہیں موانع فہم اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک شیشہ ہوتا ہے نا، شیشے کا تو کام یہ ہے کہ اس میں جو بھی تصویر ہے وہ بالکل صحیح پوری کی پوری جھلکے اور پوری شفافیت کے ساتھ جھلکے. تو اگر تم نے اس کے اوپر، شیشے کے اوپر میل کچیل جو ہے وہ لگا رکھی ہے، بہت ساری چکنائی تم نے وہاں پر لگا رکھی ہے، اور وہ دھندلا ہوا شیشہ، تو تم اس میں دیکھتے ہو، اس میں تمہیں وہ مطلب ہے کہ ایک اعلیٰ تصویر جو ہے وہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی جن عفریت جو ہے وہ نظر آ رہا ہو اس کے اندر، کچھ سے کچھ ہو. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے اپنا جو آئینہ ہے وہ تم نے صاف ستھرا نہیں رکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں یہ جو ہوائے نفس ہوتی ہے، یہ جو ہوس ہوتی ہے، یہ جو زندگی کی بے تکی خواہشات ہوتی ہیں، تو وہ یہ زنگ ہے یا یہ وہ گند ہے یا وہ میل ہے جو تمہارے آئینے پر چڑھی ہوئی ہے. تو تم جو ہے وہ 20 بار قرآن مجید پڑھتے ہو تو تمہیں اس میں سے کوئی چیز ایسی اعلیٰ تصویریں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی ہیں. ورنہ تو قرآن مجید میں ایسی اعلیٰ تصویریں تمہیں ملتی ہیں کہ جو تمہیں آگے چلنے بھی نہیں دیتی ہیں. تو اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ بندوبست کرو کہ کہیں سے ایک بار اپنا تزکیہ ضرور کروا لو، کہیں ایسے ماحول میں، کسی ایسی جگہ پر، وہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، جہاں سے خوب اپنے آپ کو ایک بار جو ہے وہ اس حالت میں لے آؤ جہاں قرآن مجید پڑھنے سے اثر کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ چند اور چیزیں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات موانع فہم کی وجہ بن جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مثلا تجوید پر تم نے ویسے تو محنت نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے، حالانکہ تجوید پر ویسے محنت کر لینی چاہیے بندے کو. اب جب پڑھنا شروع کیا ہے اس وقت جو ہے نا تم سوچ رہے ہو کہ یہ دال میں نے صحیح نکالا، یہ دال تھا یا ضاد تھا یا ضا تھا یا زے تھی، تو یہ سے تھی یا یہ جو ہے یہ یا سین تھا یا صاد تھا. تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ تم نے وہ جو ہے نا وہ کئی ساری چیزیں وہ وہاں پر تمہیں آ رہی ہیں. اب یہ مقام نہیں ہے، یہاں جیسے پڑھا جاتا ہے پڑھ لو. یہ ہے تلاوت کا مقام، یہ ہے تدبر کا مقام، یہ ہے سوچ کا مقام، یہ ہے مطلب دل پر اثر ہونے کا مقام. تو یہاں تجوید وغیرہ کے اور اس طرح کے احکام جو ہے یہ ان کو ذہن میں نہ آنے دیا کرو. اس کے لیے الگ سے ریاضت جو ہے وہ کر لینی چاہیے. تو یہ چند چیزیں جو ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے کی. ظاہر ہے بڑا چیپٹر ہے، اس میں ساری باتیں ہو نہیں سکتی ہیں. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ.